راغب نعیمی صاحب، اس فیصلے کی ضرورت کیوں پیش آئی نظاتی کونسل کو؟ جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ خلا کا اختیار تو آلریڈی عورت کے پاس ہے، جب خلا کا اختیار ہے تو پھر کیا ضرورت تھی اسلامی نظاتی کونسل کو کہ اس مسئلے پہ اپنا فیصلہ دینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نصر اللہ ملک صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم ایشو ہے جس کو آپ نے بھی ٹیک اپ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ہم اس کی دو پہلو بنتے ہیں، ایک پہلو تو ہے لا آف لینڈ اور دوسرا پہلو ہے لا آف شریعہ۔ لا آف لینڈ کے مطابق سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو کر رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اس ابتدائی مقدمے کے بارے میں ہے جو 2014 میں شروع ہوا پشاور میں، بنو کے علاقے میں، اور 2014 سے ٹرائل کورٹ، سیشن کورٹ، عدالت عالیہ سے ہوتا ہوا یہ عدالت اس میں پہنچا۔ اور میں آپ کو بڑی ایک اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر جج کا نقطۂ نظر اس مقدمے کے اندر دوسرے سے مختلف رہا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب یہ خاتون جو اپنے شوہر سے الگ ہونے کے مرحلے میں تھی اور عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، تو شوہر نے جو دوسری شادی کی ہے، سپریم کورٹ نے اس دوسری شادی کی بنیاد پر پہلے بیوی کو یہ حق دیا کہ اس نے بغیر اجازت یونین کونسل پہ یہ شادی کر لی، تو اب پہلے بیوی کو تنسیخ نکاح کا ویلڈ حق مل گیا۔ اصل میں یہ دو قوانین ہیں، آئلی قوانین کا آرٹیکل نمبر 6 ہے اور تنسیخ نکاح قانون کا آرٹیکل نمبر 2 کا 2A ہے۔ اب ان دونوں کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر شوہر بغیر یونین کونسل کی اجازت کے نکاح کر لیتا ہے دوسرا، تو پھر پہلی بیوی کو اس بات کا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تنسیخ نکاح کرا لے، اپنے شوہر کے نکاح سے باہر نکل جائے۔ عدالت نے اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ اسلامی ذاتی کونسل کی جو رپورٹ 2013-14 ہے، اس میں آئینی قوانین کی آرٹیکل 6 کو پہلے ہی کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، اسے آئینی قوانین سے حذف کیا جائے۔ اور جو تنسیخ نکاح کا آرٹیکل 2 ہے، اس کے بارے میں 2014 اور 15 کی رپورٹ میں صفحہ 157 کے اوپر یہ بات کہہ چکی ہے کہ یہ شریعت کے تناظر میں یہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے یہ دفعہ، اس کو بھی حذف کرنا ضروری ہے۔ تو اسلامی ذاتی کونسل تو 2013-14-15 میں ان دونوں کے دونوں لا آف لینڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے۔ صرف اس کیس میں چونکہ لا آف لینڈ کے اوپر یہ مقدمہ کا فیصلہ سنایا گیا جو کہ خلاف شریعت تھا، تو کونسل نے ضروری سمجھا اور اپنا فرض منصبی سمجھا کہ ایک کام جو پہلے ہی خلاف شرع قرار دیا جا چکا ہے، وہ اگر ہوا ہے تو اس کے بارے میں دوبارہ اظہار کیا جائے کہ یہ خلاف شرع ہے۔ ٹھیک ہے طاہر رشید صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اکثر کہ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، بہت سے ایویڈنسز ایسے ہیں جو سائنسی مدد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آج تک ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا طلاق بھی جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے دی جا سکتی ہے؟ بالکل ملک صاحب، پہلے خط کے ذریعے بھی طلاق دی جاتی تھی، آج بھی واٹس ایپ ہے، ٹیلی فون ہے، یہ سب جو آلات ہیں جن کا استعمال باقی چیزوں میں جو ہے ہو رہا ہے، تو طلاق کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ آپ نے یہ جو کہا، میری رائے اسلامی نظریاتی کونسل سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں۔ میری رائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ نے اور شریعت نے عورت کو جو حق دیا ہوا ہے خدا کا، اب اس کے اوپر آپ کہیں کوئی نئی ایک چیز بات کر دیں تو وہ عورت کو محدود کرنے والی بات ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے، اس سے تو عورت کے حق کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو شریعت نے دیا ہے، وہ آپ اس کو محدود کر رہے ہیں۔ خلا کا حق اس کے پاس موجود ہے، اور طلاق جو ہے وہ تو ملک صاحب ایک بڑی واضح بات ہے۔ ہمارے ہاں بہت ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی محبت سے بھی طلاق دیتا ہے، اس طرح وہ واٹس ایپ پہ دی جائے، وہ ای میل دی جائے، وہ ایس ایم ایس سے دی جائے تو طلاق ہو جائے گی۔
لیکن حافظ صاحب اگر 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ پہلی بیوی سے یا دوسری بیوی سے اجازت طلب کی جائے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں شریعت نے تو 4 کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو مشروط کیا ہے کہ عدل کرو گے، انصاف کرو گے۔ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں جو اس کا ترجمہ لیا جاتا ہے یا جو ہم اکثریت دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کی، اس سے 2-3 بچے پیدا کیے، پھر دوسری شادی کر لی، یہ بیچاری پہلی بھی رو رہی، دوسری بھی رو رہی، پھر تیسری کر لی۔ اس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس طرح ذلیل کریں اپنی اولاد کو بھی اور ان اپنی عورتوں کو بھی جن کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ 4 کی جو اجازت ہے وہ مشروط ہے انصاف کرنے کے ساتھ، اور آج کے دور میں اللہ ماشاءاللہ کوئی خاص ہی فرد ہوگا جو انصاف کر سکے۔ تو ہمارے ہاں 4 کا جو معنی لیا جاتا ہے یا جو اس کا استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادتی والی بات ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کی، اس سے 2-3 بچے پیدا ہو گئے، نہ ان کی تعلیم کا بندوبست ہے، نہ ان کی صحت کا، نہ ان کے رہائش کا، اور پھر دوسری کر لی، پھر اس سے 1-2 بچے پیدا کر لیے، پھر تیسری کر لی۔ شریعت نے اس کا قطعاً اجازت نہیں دی ہوئی، اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت نہیں لینی، لیکن انصاف کرنا ہے، اس معیار کو باقی رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں بیویوں کو، یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کو ایکول زندگی دینی ہے۔ ہاں، یہ ایکول زندگی نہیں کہ چاروں ہی روتی پھر رہے بیچاری، کہ چاروں کے ساتھ وہ کہے دیکھیں میں نے تو انصاف کیا ہے، چاروں سے 2-2 بچے پیدا کر لیے، اب وہ چاروں رو رہی ہیں اور میں آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو شریعت نے عورت کے تقدس کا بھی، فیملی کا بھی، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اور اسی کے مطابق اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ بے انصافی کریں، آپ ان کو تعلیم کے، کھانے کے، صحت کے، گھر کے حق سے محروم کر کے دوسری شادی کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رانا انتظار حسین صاحب، اگر اسلامی نجاتی کونسل جو کسی فیصلے کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو خلاف شریعت قرار دے تو اس کی قانونی حیثیت پھر کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں جو اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے، یہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 230 کے تحت ہے، تو اس کا رول صرف ایڈوائزری ہے۔ اس میں جو ایڈوائز دینی ہے گورنمنٹ کو، ان کا کوئی بھی جو تشریح ہے یا انہوں نے کسی قسم کا بھی جو فیصلہ دیا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ صرف ان کی جو رول ہے وہ ایڈوائزری کی حد تک ہے۔ اگر آپ پریزنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سپریم کورٹ کو جو آرڈر ہے وہ بالکل پریویل کرے گا، مگر انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ پاکستانی جو ہمارے قوانین جو رائج ہیں اور جو اسلامی قوانین ہیں، ان کو سب سے پہلے ہمیں ایک پیج پہ لے کے آنا چاہیے، کیونکہ 1961 سے پہلے بھی تو یہ قانون نہیں تھا کہ سیکنڈ شادی کے لیے آپ نے پرمیشن لینی ہے۔ ایوب نے یہ لاز بنائے۔ اس کے بعد دادا پوتا والا یہ ہے کہ باپ فوت ہو جائے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایوب کا لا ڈیفرنٹ ہے، اسلامک لا ہمارا ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رائج ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کوئی یونیک فیصلہ نہیں ہے، صرف اسلامک لاز میں اور پاکستانی لاز میں خاتون کے پاس آلریڈی یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے، اس کو اس لیے خاص وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک نئی گراؤنڈ شامل کر دی گئی ہے، صرف یہ اس حد تک ہے کہ اگر وہ اس سے پرمیشن نہیں لیتا تو وہ صرف اس سول گراؤنڈ کے اوپر بھی کھلا فائل کر سکتی ہے۔ جس طرح نکاح نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہماری شیخ 17 ہے، اس میں ہم خاتون کو یہ حق بھی دے سکتے ہیں خلا کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو آلریڈی ہمارے جو لاز ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلے نے صرف ایک جو ہے گراؤنڈ میں اضافہ کر دیا۔